موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مسخرہ کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ، شارح کہتے ہیں اذکر از، یعنی جیسے پہلے ہے کہ اذکرو یا اذکر معذوف ہوتا ہے، یا اذکر معذوف ہے اور از اس کا مفعول ہے۔ یاد کریں جب قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، کس کو؟ اپنی قوم کو، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، وہ تجھے حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، کس کو حکم دیتا ہے؟ کہ تم بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، وہ بولے اتتخذونا، اتتخذو، کیا آپ نہ ہمیں ہزوا، ہمارا مذاق بناتی ہیں؟ اب ہمارا آپ نے کہا اعوذ باللہ من ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ شارح کہتے ہیں اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وقد قتل لهم قتیل، اور تحقیق ان کا ایک مقتول قتل ہو گیا۔ کب فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو؟ جب ان کا ایک مقتول قتل ہو گیا، لا یدرا قاتلہ، اس کا قاتل معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ وسألوہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان یدعو اللہ، کہ وہ اللہ سے دعا کریں، ان یبینہ، کہ وہ اسے بیان کرے، لہم، ان کے لیے، وہ ان کے لیے اسے واضح کر دے کہ کسی نے اس کو قتل کیا۔ فدعاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ جس نے قتل کیا تھا وہ کون ہے، اور جس کا قتل ہوا وہ کون تھا؟ کہتے ہیں قتیل کانا فی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل میں موسر، مالدار آدمی تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شیخ تھا جو مالدار تھا، مالدار شیخ تھا۔ فقتلہ بنو اخیہ، وفی روایت بنو امہ، کو اس کو اس کے بھائی کے بیٹے نے قتل کر دیا اس کو، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے چچا کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا، چچا کے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی کے بیٹے نے یا چچا کے بیٹے نے قتل کیوں کیا؟ قتل طمعا فی میراثہ، میراث میں لالچ کی وجہ سے کہ ہمیں وراثت مل جائے، مال مل جائے، تو اس کا ترکہ ہمیں مل جائے۔ وہ امیر تھا تو پھر ہم اس کے وارث ہیں، تو ہمیں کیا ملے؟ اس کا مال ملے۔ اس لالچ کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ وَطَرَحُوا عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ، اور شہر کے دروازے پر اسے پھینک دیا، شہر کے انہوں نے کیا کیا؟ شہر کے دروازے پر پھینک دیا۔ پھر خود ہی طلب کرنے والے، یعنی اس کی کہہ لیں دیت طلب کرنے والے آگے، اس کا قصاص طلب کرنے والے آگے، جاؤنا طالب نے دم ہی، اس کی دیت، اس کے خون کے طالب آگے، اس کے خون کے مطالبہ کرنے والے، خود ہی قاتل، خود ہی طالب، خود ہی۔ تو پھر قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، انہوں نے کہا آپ ہی دعا کیجئے۔ دیکھو کیا عقیدہ تھا ان کا
کیوں نے پتا تھا اللہ کے نبی کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ادھر کہتے ہیں کسی کی کوئی اللہ کے ہاں عزت ہی نہیں ہے, کوئی دم نہیں مار سکتا, بس تم ان کے پاس کیا کرنے جاتے ہو. وہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, اللہ پاک نے اسے قرآن پاک میں ذکر فرمایا, تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس کی دعا کی, تو اللہ پاک فرمایا ان اللہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم گائے ذبح کر لو, گائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مذاق بناتی ہیں. محضوبًا بنا, شارع یہ لائے حضوبًا محضوبًا, یعنی حضوبًا مصدر ہے لیکن کہتے ہیں مبنی للمفعول ہے, یعنی یہ محزوم کے معنی میں, کس میں؟ محزوم کے معنی میں. اس لیے یہ عبارت لائے کہ ہمیں مذاق بناتے ہو, حیث تجیبنا بمثل ذلک, جبکہ آپ ہمیں اس جیسا جواب دیتے ہو, اس جیسا جواب دیتے, یہ جواب دیتے ہو. یعنی آپ نعوذ باللہ من ذالک, ہم نے جو سوال کیا ہے تو آپ نے کہہ دیا گائے ذبح کریں ہم, آپ اس جیسا جواب دے کے ہمیں مذاق بناتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے قال اعوذ باللہ ان کنا من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. یہ اشارے کہتے ہیں جاہلین المستہزئین, کہ میں مذاق کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. کس میں ہو جاؤں؟ ہو جاؤں. تو قول المستہزئین لأن الحضو فی اثناء تبلیغ وامر اللہ جاہلون, تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تبلیغ کے وقت اور اللہ کے حکم کے وقت میں استہزاء کرنا یہ جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ اور بیوقوفی ہے کہ اللہ سے سوال کریں تو پھر اللہ کا حکم, ٹھیک ہے, اور پھر اللہ کا حکم پہنچانے میں یہ مذاق کرنا, اس طرح کرنا, یہ تو جہالت اور بیوقوفی ہے. جہالت بیوقوفی ہے. تو آپ نے کہا میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, نعوذ باللہ, میں اللہ کے معاملے میں نعوذ باللہ مذاق کرنا. فلما, پس جب علموا, انہوں نے جان لیا, یہ عبارت شارع لائے, فلما علموا انہ عزم, پس جب انہوں نے جان لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً کہا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے, اس کا یہ ایسی بات نہیں ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. تو وہ بولے ادع لنا ربک, ادعو دعا کیجئے, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یبین لنا, اب یہ یبین پہ جزم ہے اس لیے کہ یہ جواب امر ہے, اور جواب امر مجزوم ہوتا ہے. ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کیجئے, یبین لنا, وہ واضح کرے ہمارے لیے, ما ہیا, وہ گائے کیسی ہے, وہ گائے کیسی ہے. تو ما ہیا, تو کہتے ہیں ای ما سنھا, یہاں ہیا کس طرف ضمیر لوٹ رہی ہے, کہتے ہیں مضاف ہے, محذوف ہے, یعنی سنھا, اس کی عمر کیا ہے, ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی عمر کیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ سنھا سے مراد ہو گیا اس کی حالت, اس کی صفت کیا ہے, اس کی صفت کیا ہے. اسی میں شارع نے اشارہ کر دیا اس طرف کہ ما یسأل بہ الجنس, ما یسأل بہ الجنس والحقیقۃ غالباً, والمراد ہنا السؤال عن صفت البقرۃ لا عن حقیقتها لأن حقیقت البقرۃ معروفۃ وعبارۃ للمدارک. قوله ما هي سؤال عن حالها وصفتها لأنهم كانوا عالمين بماهیتها لأن ما وإن كان سؤالا عن الجنس وكيف عن الوصف ولكن قد تقع ما موقع كيف. کہتے ہیں کہ یہاں ما سنھا کہا ہے شاعر نے, کہ یعنی اس کی حالت اور صفت کے متعلق پوچھا انہوں نے, کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھیں, کہ دعا کریں کہ وہ بتائیں ہمیں کہ اس کی حالت کیا ہے, اس کی صفت کیا ہے, اس گائے کی. کہتے ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ماں کے ذریعے تو جنس اور حقیقت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے,
کس کے؟ یہ جب ماں سے سوال ہوتا ہے نا تو حقیقت کے متعلق سوال ہوتا ہے، چیز کی اور ماہیت کے متعلق سوال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسے مل حیض، مل تو اب حیض کی حقیقت کے متعلق پوچھا جائے گا. کس کی؟ سمجھ آ رہی؟ کس کی؟ مل فرض، تو فرض کی حقیقت کے متعلق پوچھا جائے گا فرض کیا ہے. کہتے ہیں الفرض الانسان والفرض ما ہما. آپ پڑھیں گے منطقی میں تو کہا انسان والفرض ما ہما، انسان و فرض کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان. کیا کہہ دیتی ہیں؟ یا بولتی ہیں، کیا بولتی ہیں؟ جب کہتے ہیں الانسان تو ما ہوا الناطق، ان اس کی حقیقت بیان کی جاتی ہے. تو ماں سے حقیقت کے متعلق سوال ہوتا ہے. تو یہاں بھی تو سوال ہو سکتا تھا نا کہ کہا کہ اللہ سے پوچھیے ہمارے لیے واضح کرے کہ ماں یا تو یہ حقیقت نہیں ہوگا، حقیقت کے متعلق سوال تو تب وہ تو حقیقت چھپی ہو، ذات چھپی ہو. وہ تو سامنے گائے ہے، گائے کا سب کو پتہ معروف ہے، تو اب حقیقت کے متعلق سوال نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ ماں جو ہے اس کے ذریعے حقیقت کے متعلق اور جنس کے متعلق اکثر سوال ہوتا ہے، اکثر. لیکن یہ مطلب نہیں کہ صرف حقیقت کے متعلق سوال ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی حال صفت کے متعلق بھی ماں کے ذریعے سوال ہوتا ہے. کس کے؟ اور اکثر جنس اور حقیقت کے متعلق ماں کے ذریعے سوال ہوتا ہے. یہ ایک قاعدہ اکثریہ ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ اکثریہ. اس کو آپ یاد رکھیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں اس لیے اس کے حال اور صفت کے متعلق پوچھا گیا ہے. صفت کے کیوں؟ کیونکہ وہ تو گائے کی حقیقت کو تو جانتے تھے، گائے کی حقیقت کو تو وہ جانتے تھے. اس لیے ماں جو ہے اگرچہ جنس کے متعلق سوال ہوتا ہے اور وصف کے متعلق کیسے ہوگا، لیکن کبھی کبھی یہ واقع ہوتا ہے کیفا کی جگہ. کس کی؟ یعنی ماں ہوتا ہے لیکن جگہ کیفا کی ہوتی ہے. جگہ کس کی؟ یعنی کیفا حالت کے لیے ہوگا، صفت کے لیے ہوگا. تو بس سمجھے کہ اب ماں یہاں جو ہے نا کیفا کے متعلق، کیفا کی جگہ ہے. کس کی؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ ماں ہیا ای ما سنہا، اس کی عمر، اس کی عمر، یہ نہیں کہ اس کی حقیقت. سمجھ آ گئی؟ یہ وضاحت کرنے کے لیے عبارت ہے ما سنہا. قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام یعنی مرجع بتا دیا موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یعنی ان اللہ، بے شک اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، وہ لا فارض. اب اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، صفت بیان ہو رہی ہے. لا فارض مسنتن، مسنتن یعنی وہ بوڑھی نہیں ہے، وہ بوڑھی. ولا بکر صغیرتن، وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ بچی نہیں ہے. عوان، عوان درمیان میں، بین ذالک بین ذالک المذکوری من السنین، دونوں عمریں جو ذکر کی گئیں، دونوں اس کے درمیان، اس کے یعنی آدھی آدھی، یعنی نہ بوڑھی نہ چھوٹی. عوان نسبہ بین ذالک المذکوری من السنین، دونوں مذکورہ عمروں کے درمیان، نہ بوڑھی نہ بچی، نہ بلکہ بین، بین بلکہ، کیونکہ یہ لفظ بین جو ہوتا ہے یہ دو چیزوں کے درمیان ہی آتا ہے، لو چھوٹی اور بڑی اس کے درمیان. فَوَعْلُ مَا تُؤْمَرُونَ، پس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی من بِهِ من ذبحِهِ، ہاں یعنی اس کے ذبح کرنے کا، اس سے ذبح کرو، اس کو اسی کا تجھے حکم دیا جاتا ہے. تو بس جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرو. تو شاعر کہتے ہیں یعنی اس کو ذبح کرو، ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم کیا کرو اس کو. یہاں لفظ فارض آیا، کہتے ہیں فارض من الفرض، یہ کس سے ہے؟ فرض. تو فرض کہتے ہیں قطع کو. آپ پڑھیں گے فرض وہ احتمال کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے اسے فرض بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو یہ فرض قطعی بولا جاتا ہے، یا فرض بمعنی قطع، فرض بمعنی کاٹنا. گویا کہ وہ بھی اپنی عمر کاٹ کر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے. فارغ کیا؟ اسے بھی کاٹ لی ہے.
تو اور یہاں تک اس نے اسے اپنے آپ کو اس نے کاٹ دیا ہے، اور بلاغت آخر رہا، وہ اپنی عمر کی آخر کو پہنچ گئی ہے اپنی، تو اسے فارغ کہتے ہیں، اسے فارغ کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ المذکور من الفارض والبکر، یہ جو کہا بین السنین، دونوں عمروں میں سے کے درمیان، دونوں، ہاں، تو کہتے ہیں یہاں فارض و بکر کیوں، وَلِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ الْبَيْنُ فَإِنَّهُ لَا يُضَافُ إِلَّا إِلَى الْمُتَعَدِّدِينَ، کیونکہ اس کی طرف بین کی اضافت کی گئی ہے، کس کی؟ دیکھو بین سنین کی طرف مضاف ہوا، یعنی بین فارض ولا بکر، دو آئیں، دو کے درمیان، تو کہتے ہیں اس لیے یہاں دو مراد ہیں، کیونکہ جو بین کا لفظ ہے یہ ایک کی طرف مضاف نہیں ہوتا، متعدد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اس لیے کہا کہ بین سنین، دو یعنی فارض اور بکر کے درمیان، فارض، اس کا بھی سمجھ آئے گی کہ لفظ بین متعدد کی طرف مضاف ہوتا ہے، ایک کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اس قوم نے پھر آپ سے سوال کیا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یبین لنا ما لونھا، وہ ہمیں بتائے کہ اس کی رنگت کیسی ہے، ما لونھا، اب اس کی رنگت کیسی ہے۔ اور انہ یقول انھا بقرۃ صفراء، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بقرۃ صفراء، وہ زرد رنگ کی گائے ہے، زرد فاقع لونھا، فاقع سخت زرد رنگ کی، سخت، اسے کہتے ہیں جو فاقع ہے نا، فقوع، خلوص الصفراء، خالص زرد رنگ، خالص تو گہرا زرد رنگ ہو گیا، گہرا، شاعر کہتے ہیں یعنی شدید الصفرا، سخت زرد رنگ کی، خالص زرد رنگ کی، حالانکہ زرد پیچھے بھی ہے صفرا، پھر آگے اس کی تاکید آ گئی، خالص زرد رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو، یعنی جو اس کے دیکھنے والے ہیں اس گائے کو، الیہا، شاعر اس کی عبارت لا الیہا، یعنی اس گائے کو دیکھنے والے کو کیا کرتی، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے رنگت، کیا کرتی ہے، یعنی بحسنہا، اس کے حسن سے پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی توجبہم، انہیں باتی ہے، وہ انہیں رنگت اچھی لگتی ہے، انہیں اچھی لگتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے وہ کیسی ہے۔ اب پھر سوال، اصائمۃ ام عاملۃ، جنگل میں چرنے والی ہے یا پالتو ہے؟ سائمہ کہتے ہیں جنگل میں چرنے والی، ام عاملۃ، یا پھر وہ گھر میں پالتو ہے، یہ بتائیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہا بے شک گائے ہم پر مشابہ ہو گئی ہے، ہم پر، یہی ای جنسہ المنعوتی بما ذکرہ، جو آپ نے ذکر کیا اس کے ساتھ جو گائے کی جنس موصوف ہے، گائے کی جنس صفات سے موصوف ہے، اور وہ تو کثرت کی وجہ سے ہم پر مشابہ ہو گئی ہے، کثرت کی، ایسی تو کتنی ہے لکثرتیہ، تو کثرت کی وجہ سے وہ ہم پر مشابہ، فلم نہتدی الی المقصودتی، تو ہم تو مقصود کی طرح راہ نہیں پائیں گے، ہم پہ تو وہ مشابہ ہو گئی، ہم کیسے گائے کو حاصل کریں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ مُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ چاہے تو ضرور ہم راہ پا جائیں، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو ہم لمہتدون، ضرور راہ پا جائیں گے، الیہا، اس گائے کی طرف، اس گائے کی طرف راہ پا جائیں گے۔ فی الحدیث، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث آتا ہے، لو لم یستثنوا، لو لم لما بوشنت لہم آخر الابد، اگر وہ استثناء نہ کرتے، اگر وہ یہ نہ کہتے انشاءاللہ، اگر وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ قوم یہ نہ کہتی انشاءاللہ، تو ان کے لیے زندگی کے آخر تک، زندگی کے ان کے لیے شافی بیان نہ ہوتا، شافی، پھر وہ سوال ہی کرتے رہتے، سوال ہی
پھر شافی بیان نہ ہوتا۔ پہلے بھی اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ کر جاتے تو بچ جاتے۔ نبی جو کہیں وہ کر دو، آگے سوال نہ کرو اور اپنے لیے تکلیفوں کا دروازہ نہ کھلواؤ، تو انہوں نے کر لیا۔ جب انہوں نے کہا تھا کرو تو یہ آگے نہ کرتے، کر دیتے، ختم۔ تو مرشد جب کہیں کر لو، آپ نے پابندیاں نہیں لگاتے، وہ کہیں اتنی دفعہ پڑھ لو، 500 دفعہ تجوید پڑھا، ٹھیک ہے، فجر کو بعد پڑھا، پھر اس ٹائم پڑھوں، تو اب کہہ دیا پڑھ لو، بس پڑھ لو۔ تو اتنا 200 دفعہ پڑھ لوں، انہوں نے کہا یہ آپ نے اتنا ذکر کرنا ہے، 50 مرتبہ کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، نماز کے بعد بھی کرنا ہے، عشاء کے بعد بھی کرنا ہے، وہ کہتے کرنا ہے، چلو پھر سارے ہی کرو، بس جتنا کہہ دیا چپ کر کے عمل کر لو۔ انہوں نے اپنے اوپر خود دروازہ کھلوا لیا، ایک کے بعد سوال، پھر سوال، پھر سوال، اور اگر انشاءاللہ نہ کہتے پھر سوال ہی رہتے، پھر شافی بیان نہ ہوتا۔ شافی یہ تو انشاءاللہ کہہ دیا تو ان کا کام بن گیا۔ قال انہ یقول انا بغض اللہ ذلول، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے لا ذلول، لا وہ ایسی گائے ہے لا ذلول، وہ خدمت کے لیے جوئی نہ ہو، جوتی نہ ہو، خدمت کے لیے یعنی زمین پھاڑنے والی نہیں، اسے غیر مذلۃ بالعمل، یعنی عمل کے لیے اسے استعمال نہ کیا گیا ہو، کام کے لیے اسے استعمال نہ کیا، یعنی اس نے زمین کو پھاڑا نہیں ہے۔ یہی اس کی تفسیر ہے تثیر الارض، تثیر الارض، یعنی بقرہ کی صفت لا ذلول، حل وہ جوتی نہیں، خدمت اسے نہیں لی جاتی، یعنی زمین کو نہیں پھاڑتی، یا مطلب تقلبها للزراعہ، زراعت کے لیے زمین کو الٹ پلٹ نہیں کرتی، زراعت کے لیے الٹ کہتے ہیں والجملۃ، یہ جو لا ذلول یہ جو جملہ ہے کہتے ہیں والجملۃ صفت ذلول، یعنی تثیر الارض پورا جملہ یہ کس کی صفت ہے؟ ذلول کی صفت، داخلۃ فی النفی، یہ بھی نفی میں داخل ہے، کس میں؟ یعنی مطلب وہ زمین کو پھاڑنے والی نہیں ہے، وہ خدمت کے لیے جوتی نہیں گئی، ٹھیک ہے، زمین کو پھاڑنے والی نہیں۔ ولا تسقی الحرث، نہ ہی کھیتی کو سینچتی ہے، یعنی کھیتی کو پانی نہیں دیتی، کھیتی الارض یعنی زمین کو، للحی المحیتی للزرعی، وہ زمین جو کھیتی کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ زمین اسے پانی بھی نہیں دیتی، پانی یعنی سینچتی بھی نہیں۔ مسلمۃ من العیوب والآثار الامر، وہ عیبوں سے پاک ہے اور کام کرنے کی نشانات سے بھی پاک ہے۔ لا شیۃ فیہا، اس پہ کوئی عیب نہیں، اس میں لا شیۃ یعنی کہتے ہیں اس میں کوئی رنگت نہیں، غیر لونہا سوائے اس کی اپنی رنگت کے، سوائے قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، اب آپ نطقت بالبیان التام، یعنی اب آپ پورے بیان کے ساتھ بولی ہیں، آپ نے پورا بیان کر دیا، پورا فطلبوها، پر انہوں نے اس کو طلب ڈھونڈا، فوجدوها عند الفتى الباری، تو بأمہ، تو انہوں نے ایک نوجوان کے پاس اس گائے کو پایا جو اپنی ماں کی خدمت کرنے والا تھا۔ کون؟ دیکھا اس کی تعریف آئی، وہ نوجوان وہ تھا جو اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، باپ اس کا فوت ہو چکا تھا، ایک گائے تھی اس کی، تو اس نوجوان کے پاس وہ گائے پائی کہ جو اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا تھا، تو نیکی کرنے والا تھا، تو اب اس کی قیمت فاشتروہا بملاء مسکہا ذہبا، تو انہوں نے اس سے خریدا اس کے چمڑے کو سونے سے بھر کے بدلے، اس کے چمڑے میں کھال میں سونا ڈالا گیا تو سونا بھر چمڑا جو سونے سے بھرا ہوا ہے اس کے بدلے اس کو خریدا۔ کتنی قیمت لگی اس کی، اس گائے کی؟ ذہباً، سونا بھر، یہ گائے کی قیمت تھی، کس کی؟ اس کے علاوہ اس وقت میں 30 دینار بھی، 30 یوں ہی بزاوی میں ہے اور مصباح میں بھی ہے، کتنے؟ 30 دینار۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، وہ ذبح کیوں؟ لغلاء ثمنها، اس کی قیمت کے بہت ہونے کی، اس کے ثمن کے بہت ہونے کے وجہ، یعنی اتنی قیمت تو وہ
معلوم نہیں ہوتے تھے کہ وہ ذبح کریں، اتنی قیمت اتنی. اور حدیث پاک میں آتا ہے لو ذبحوا ای بقرۃ کانت لاجزأتهم ولكن شددوا علی انفسهم فشد اللہ علیہم. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی گائے کو ذبح کر دیتے، کسی تو انہیں کافی ہوتی انہیں، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر سختی کی. کیا کی؟ سوال کر کے اپنے نفسوں پر. فشدد اللہ علیہم، تو اللہ پاک نے ان پر بھی سختی کر دی. اللہ پاک نے، انہوں نے اپنے اوپر خود کی نا. تو حدیث پاک میں تھا اگر وہ کوئی گائے ذبح کر دیتے تو انہیں کافی ہو جاتی، لیکن سوال کر کے اپنے نفس پر انہوں نے سختی کر لی. تو جب بندہ خود سوال کر کے سختی کرتا پھر اللہ بھی سختی کرتا، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی. تو سوال کے دروازے نہیں کھولنے چاہیے. اللہ جل وعلا سے دعا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.